الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول. تو سلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آ کے عرض کی تھی کہ سونے اس بندے نے میرا اونٹ چوری کر لیا. حضور نے فرمایا تیرے کل گواہ موجود ہیں؟ عرض کی تھی سونے گواہ موجود نہیں. فرمایا گواہ لے کے آ. گواہ آگے گواہ ماں کے گواہی دے چھڑی کہ سونے واقع اس بندے نے چوری کی تھی. ہن غلام کھڑا ہے، الزام بھی لگ گیا، گواہ بھی آ گئے اور گواہ ماں نے گواہی دیتی تو حضور نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ کاٹ دیتے جامن. بندہ پریشان کھڑا ہے، نہیں کیتا، الزام بھی لگ گیا، گواہ ماں گواہی بھی دے چھڑی، ہاتھ کٹن دا حکم بھی آ گیا. توجہ توانوں تے مینوں پریشانی ہوئے، جیڑا ہوئے غلام مدینے والے منہ کرے ان دی حوصلہ افزائی بھی ہوندی ہے، پریشانی بھی مشکل آسان بھی ہو جاتی. غلام ہوئے مشکل آوے مدینے منہ کردہ ہے کہ مدینے والے غلام پریشانی آ گئی ہے، سانو حوصلہ بھی مل ہے، ساڑی پریشانی بھی دور ہوندی ہے. میں کیا 1400 سال بعد اتنا دور بے کے سانو حوصلہ مل ہے، جیڑا غلام سامنے کھڑا ہے انہوں کتنا کو حوصلہ ہوئے گا. غلام کھڑا ہے، عرض کرتا ہے سونے چھوٹی جی عرض نہ کرا. فرمایا بول. عرض کی تھی سونے میں چاہنا اٹھنو بلا کے نہ پوچھ لیے تیرا مالک کیڑا ہے. جنہیں ایمان دی حالت حضور نو تکیا او اے صحابی سانو عقیدہ دے رہے نے. او غلاموں اے او بارگاہ جتھے جانوراں دی بولیاں بھی جانیاں جاندیاں. آقا جی دے بوہے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوہے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوہے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں. ایک کوئی سمجھن والا جانوراں دیاں بولیاں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اٹھ نے بلایا، اٹھ آ گیا. حضور نے فرمایا اٹھ دس میں کون ہاں اور سارا معاملہ کی ہے. اٹھ سامنے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا میں کون ہاں. اٹھ بول کے اندر سونیا تسی اللہ دے رسول جے. اٹھ اندر سونیا تسی اللہ دے رسول جے. فرمایا سارا ماجرہ کی ہے. عرض کی تھی سونیا جیڑے اے دو کھڑے گواہ نے اے بھی منافق نے، جن نے آ کے الزام لگایا ہے اے بھی منافق ہے، جس سے الزام لگیا ہے اے تو آڈا غلام ہے. فرمایا جاؤ. اٹھ نو بھی واپس بھجوا دیتا، منافق بھی چلے گئے، الزام لگان والا بھی چلا گیا. غلام نو فرمایا قریب آ. غلام نو قریب بلا کے پوچھیا دس غلامہ کیڑا ایسا عمل کرنے جن دی وجہ تو اللہ نے تنو آج مصیبت تو بچا لیا ہے. سبحان اللہ. آنا سونے عمل تو کوئی نہیں، اتنا پتہ ہے اٹھ دیاں پہندیاں سوندیاں جاگ دیاں
چلدیاں پھردیاں تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھدا رہنا۔ اگلے جملے سنیا جے، فرمایا پکا ہو جا، قائم ہو جا، زیادہ پڑھیا کر، فرمایا زیادہ پڑھیا کر، درود دی برکت نال اللہ نے چھوٹی مصیبت تو بچا لے، اللہ قیامت والے دل جہنم تو بھی پناہ عطا فرمائے گا۔ نزہت المجالس اندر فرمایا پڑھیا کر اور پڑھیا کر، قیامت والے دل تیرا چہرہ انج چمکے گا جویں چودھویں دا چن پیا چمکدا ہے۔ میں کیا غلام دا مقام سن، قیامت والے دل درود پڑھن دے نال جہنم تو بھی نجات ہے، درود پڑھن دے نال پل صراط تو بھی نجات ہے، میزان تو بھی نجات ہے، درود پڑھن دے نال مشکلاں آسان ہو دیاں نے۔ اس نبی نو پھر مشکل کشا کیوں نہ آکھی ہے؟ اسا پھر کیوں نہ آکھیے مشکل کشا؟ جنہ دی ذات تے درود پڑھیاں مشکلیں آسان ہوندیاں نے، اس محبوب نو مشکل کشا آکھدے نے۔ الصلاۃ والسلام علیہ، مل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ چل چڑھے آیا مینا دے لال دا، چل چڑھے آمینہ دے لال دا، چل چڑھے آمینہ دے۔ مل کے پڑھو جو ماشاءاللہ جی میں جھوم دے بھی میں زبان نو میں کردہ اسلامو۔ چل چڑھے آمینہ دے لال دا، چل چڑھے آمینہ دے لال دا۔ سبحان اللہ، یا اللہ جیڑا جنی اونچی آواز نال پڑھے ہیں اللہ دا اونا مقدر بلند فرما۔ چل چڑھے سبحان اللہ، بڑی خوشی ہے۔ چل چڑھے آمینہ دے لال دا، چل چڑھے آمینہ دے لال دا۔ مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے واری جان ویکھن والیاں، صدقے واری جان ویکھن۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدقے واری جان ویکھن، سبحان اللہ، صدقے واری جان ویکھن والیاں۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
لک ذکرک صدقے واری جان ویکھن والیاں یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدقے واری جان ویکھن والیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدقے واری جان ویکھن والیاں صدقے واری جان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا تحقیق تہاڈے کول آیا اللہ دی طرفوں آئی ایک واضح دلیل، وانزلنا اور اساں نازل فرمایا الیکم نورا مبینا روشن نور، فرمایا واضح دلیل آ گئی اور ایک روشن نور آ گیا۔ مفسرین کرام نے لکھیا کہ دلیل تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے اور جڑا روشن نور ہے اس تو مراد قرآن مجید ہے۔ اکثر جگہ تے اکثر مقامات تے اور اکثر کلیاں بیٹھیاں میں سوچدا ہونا اور اکثر محفل تے میں گل کرنا کہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اللہ نے سانو سنیاں نو عشق مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ جدو عشق آ جاوے نا پھر بندہ ہر نسبت دا حیا کردا ہے اور اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں اسی حضور دا بھی عشق کمایا، اساں نے حضور دی نسبتاں دا حیا بھی کیتا ہے، صحابہ دی شکل اندر ہوئے یا اہل بیت دی شکل اندر اساں نے حضور دی ہر نسبت دا حیا کیتا اور ساڈا ایمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سانو محبوب دے غلاماں وچ شمار فرماوے گا۔ فرمایا کہ واضح دلیل آگی ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے نبوت اور رسالت دی دلیل واسطے ثبوت واسطے جڑی دلیل پیش کیتی اس نو معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ اللہ نے عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام نے انہاں معجزات نو عوام دے سامنے انساناں دے سامنے دکھایا تو انہاں نے آپ تے ایمان لے کے آئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جنگ احد میدان اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کمان پیش کیتا گیا تو حضور نے محبت و شفقت کا اظہار کر دیا ہویا وہ کمان میرے سپرد کیتا۔ فرماندے نے میں کمان لے کے حضور دے سامنے کھلو کے تیر اندازی کرنے لگ پیا۔ فرماندے نے حضور دے سامنے ڈھال بن گیا، جملیاں تے سننا ہے، اساں نے عقیدہ بھی بیان کرنا ہے، اساں نے اگر حدیث پڑھنی ہے پھر بھی عقیدہ بیان کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے پھر بھی عقیدہ بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ اسی ڈر دے نہیں، جھک دے نہیں، اسی سنگ دے نہیں ہاں، اسی ٹل مار کے زور لگا کے عوام دے سامنے آلے ہو لوگو تو ہاڑیاں اے شولے دار بیان ایک پاسے، او لوگو تو ہاڑے پیسے دولت ایک پاسے، تسی جتنا مرضی عروج پا لو، جتنا مرضی ٹل لا لو، اگر عقیدہ سچا ہے دیالے سنت و جماعت والا سچا ہے۔ فرماندے نے کہ تیر کمان میں سامنے کھڑا ڈھال بن گیا، ڈھال بن کے فرماندے نے کہ میں تیر روک رہا، تلوار دا بار بھی روکنا، تیر دا بار بھی روکنا۔ فرماندے نے کہ اتفاق نال ایک تیر آیا، تیر آ کے سیدھا میری اکھ وچ لگیا۔
فرماندے نے تیر لگیا اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا فرماندے نے میں ہاتھ تے رکھیا اکھ دا ڈھیلا ہاتھ تے رکھیا نکل آوے پھر جڑدا نہیں بازو جڑ جاندہ ہے پھر جڑدا اکھ دا ڈھیلا نہیں ہاتھ تے رکھیا ان دا ایمان تے عقیدہ ہے پامیں باہر آ گئے جو حضور کو جاواں گا پھر جڑ جاوے گا سنو پھر عقیدہ سنو صحابی دا فرماندے نے بھامیں باہر آ گئے ساڑھا ایمان ہے جدو اس بار کا جانا جڑ جاوے گا فرماندے نے میں اکھ دا ڈھیلا چکیا ہاتھ تے رکھیا ہاتھ تے رکھ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گیا عرض کی تھی سونیا تیر لگیا ہے اکھ باہر آ گئی ہے حضور علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو آئے فرمایا اللہم انا قتادہ قد اوجح نبیشکا بوجہہ عینیکا فاحسن عینیکا وجعلها عینیکا فاحسن عینیکا واحدہما نظرا فرمانے نے حضور نے ہاتھ چکے آئے ہائے ہائے حضور نے ہاتھ چکے پیر صاحب دعا کرن ساڑھا ایمان دعا قبول ہے پیر صاحب ہاتھ چکن ساڑھا ایمان دعا قبول ہے ماں باپ ہاتھ چکن ساڑھا ایمان دعا قبول ہے اوہ صحابی دی قسمتاں تے مقدرہ تے ناز نہ کران جن نے واسطے حضور نے خود ہاتھ اٹھائے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اکھ دا ڈھیلا چکیا حضور دی بارگاہ حضور نے دعا کی دی یا اللہ قتادہ نے اپنے چہرے دے نال تیرے نبی دے چہرے دی حفاظت کی تھی اپنا چہرہ سامنے کر کے سونیا تیرے نبی دے چہرے دی حفاظت کی تھی ہے اللہ انہوں لگ گئے تیر ان دی اکھ بار آگئی یا اللہ انہوں خوبصورت اکھ عطا فرما حضرت قتادہ فرمانے نے میں اکھ رکھی حضور نے دعا کی تھی اکھ واپس آ گئی ڈھیلا بار گیا واپس آ گیا شفاعت منکراں تے انہاں سارے گروپ دے اتے اڈی رکھ کے میں آنا سنو اگر صحابی دی گئی ہوئی آنکھ واپس آ سکتی ہے تے نبی دا غلام جہنم وچ بھی واپس آ سکتا ہے نعرہ تکبیر محبت نال نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد زور نہ بولو بھی زور نہ لنگر کھانا ہے رج کے تو نعرہ لاؤنا ہے گج کے نعرہ رسالت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں کیا سنو اگر ابو قتادہ دی نکلی ہوئی آنکھ واپس آ سکتی ہے پھر نبی دا غلام گناہگار ہو دے جہنم بھامے چلا جاوے مننا پوے گا آنکھ واپس آ سکتی ہے پھر حضور دا غلام حضور دی صفات نال جہنم چو واپس آ سکتا ہے فرماندے نے جیڑی آنکھ اللہ نے عطا فرمائی سی پہلے اس اکھ نالو جڑی حضور دی دعا نال عطا فرمائی ہے اس خوبصورت بھی زیادہ ہے ان دی بینائی بھی زیادہ ہے فرمانے نے ان دی بینائی بھی زیادہ ہے اور خوبصورت بھی زیادہ ہے مننا پوے گا اللہ نے اپنے محبوب نو سراپائی معجزہ بنا کے بھیجیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابیاں فرماندے نے جدو حضور دا میں اسنو جمال ویکھیا جدو حضور دا میں سونا چہرہ ویکھیا حضور دا اسنو جمال ویکھیا تھوڑی جی کو کھول دیا جی فرماندے نے جدو میں حضور دا چہرہ ویکھیا حضور دے چہرے نو ویکھ میں آکھیا اے چہرہ جڑا نظر آ رہا ہے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ دے سچے رسول دا چہرہ ہے فرماندے نے میں چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لے آوے شاعر بڑے خوبصورت انداز فرماندا ہے سونیا تیرے جی دنیا تے آیا کوئی نہیں ہے فرمانا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر
خیر الورا کنوں کا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام فرماندے نے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے معجزے عطا فرمائے، ہر نبی معجزہ لے کے آیا، بس ٹائم ختم ہو گیا، ہر نبی معجزہ لے کے آیا، ہر نبی معجزہ لے کے آیا، کسی نے ایک ملے، کسی نے دو، کسی نے کتنے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کے رب نے بھیجے۔ صحابہ کرام تشریف فرمانے، صحرا دا میدان ہے، کوئی پانی ہے نہیں، فرماندے نے کہ سانو پیاس دی شدت محسوس ہوئی، آخری گل پھر اجازت، فرماندے نے پیاس دی شدت محسوس ہوئی، اساں نے جدو پیاس لگی اساں نے حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ عرض کیتا، فرماندے نے اساں اج استغاثہ عرض کیتا ہے حضور جلوہ فرما ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ خیر کھڑے جے پریشان کھڑے، عرض کیتی سونیا پانی نہیں ہے، جانور بھی پیاسے نے، سانو بھی پیاس لگی ہے، فرمایا پہاڑ دے دوسرے پاسے ایک حبشی گھوڑا دوڑا کے جا رہے ہیں، جاؤ اس حبشی نو آکھو کہ جڑے تیرے کل پانی دا مشکیزہ ہے وہ پانی دا مشکیزہ سانو دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام چلے گئے پہاڑ دے دوسرے سائڈ تے، اگر میں تو انو آکھاں کہ تسی پیدل جاؤ موٹر سائیکل سوار نو پکڑو کیا پکڑ لو گے؟ تو حضور نے گھوڑے تے جاندے ہوئے بندے دے بارے کیوں فرمایا کہ انہوں بلاؤ ان دے کلو مشکیزہ لے کے آؤ؟ میں آکھیا اجے پتہ نہیں لگیا حضور جدو چاہمن جنوں چاہمن جتھے چاہمن روک سکدے نے، جتھے چاہمن جدو چاہمن جویں چاہمن روک سکدے نے۔ صحابہ اکرام گئے جا کے فرمایا کہ ساڈے محبوب علیہ السلام دا حکم ہے کہ پانی دا مشکیزہ سانو دے، سانو پیاس لگی۔ او حبشی آندا ہے کون تہاڈا نبی؟ میں نہیں جاندا، میں تا اپنے آقا واسطے پانی لین واسطے آیا سی، بڑے دوروں سفر کر کے آیا، پانی لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا او تو ساڈے نبی نو نہیں جاندا؟ ساڈا نبی اوے جنوں کائنات دے جانور بھی جاندے نے۔ تو یوں تیانا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا۔ اکھیاں دی ٹھنڈ نالے شیل ساڈی جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چیل ساڈی جاندا، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا۔ فرماندے نے حبشی نو آگیا تینوں حضور نے حکم فرمایا ہے پانی دا مشکیزہ سانو دے دے۔ حبشی صحابہ اکرام دے نال چلے آ، صحابہ اکرام حبشی نو نال لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ فرمایا حبشی میں اللہ دا حبیبہ پانی دا مشکیزہ سانو دے دے۔ آنا سونیا اپنے غلام اپنے آقا واسطے پانی لینا آیا سی، سونیا مشکیزہ تسی لے لو۔ جب حضور نے مشکیزہ پھڑیا اپنے غلامہ پانی تقسیم کیتا، جانور بھی پانی پیندے پینے، سارے صحابہ نے پانی پیتا، مشکیزہ اومیں بھریا دا بھریا۔ فرماندے نے سارے پانی پیتا، جانوراں بھی پانی پیتا، مشکیزاں میں بھریا دا بھریا۔ فرماندے نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے دا پانی ونڈیا، فرمایا صحابہ نے تھانوں پانی پلایا ہے، ہن اینوں بھی کوئی تحفہ دیو۔ فرماندے نے صحابہ کرام نے سکیاں روٹیاں کڈیاں، سکیاں روٹیاں کڈ کے حبشی نوں دتیاں۔ حبشی لین کے جان لگیا نا سونیا، ہن جدو تساں نے معجزہ وکھا چھڈیا ہے، ہن اپنا غلام بھی بنا لو۔ فرمانے نے جدو معجزہ حضور نے فرمایا قریبا قریبا، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اندے چہرے تے رکھے نے، حبشی دا چہرہ نور نال جگمگائے اٹھیا۔
فرمانے نے حضور نے جدو ہاتھ رکھے نے چہرہ جگمگا اٹھیا ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اے صحابی جدو اپنے آقا کو واپس کیا آقا ویکھ کے پہچاندا نہیں ایڈا سونا کون ہے آکھیا تو کون ہے آکھیا میں تو آڈا غلام انہیں کیا ہے اگے غلام ہے ہن میرا امام ہے جیڑا حضور دا غلام ہے ساڈا امام ہے آخر اندر اسی لیٹا لگا کے اسی جشن منا کے اسی یہ محفل سجا کے لنگر پکا کے دنیا نو پیغام دینا چاہنے ہاں جنی دیر تک حضور دا ایک غلام زندہ ہے انشاءاللہ ایویں جشن منیندہ رہے گا اور اسی پڑھ دے انہیں پیار دا اے رشتہ ہر سال لبانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے ہاتھ چکو نا ایک بار ایسا نہیں انتظام کیتا ہاتھ چکو پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے جشن میلاد اساں